مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کس معنی میں لکھا ہے اور ہم کس نیت سے مشکل کشا مان سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے جملے کئی جگہ پہ تحریر فرمائے، خاص طور پہ تحفہ اثنا عشریہ اگر کسی نے پڑھی ہو تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ مشکل کشائی دارین، دونوں جہانوں میں مشکلات کو حل کرنے والے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت کس نیت سے کہتے تھے اور کس معنی کر کے لکھا ہے، اس بحث میں درخواست یہ ہے کہ مت پڑھیے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ جس نیت سے بھی کہتے ہوں گے اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور خود کہنا بھی نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس علم اور اس سطح کے سوچنے والے لوگ اب معاشرے میں ختم ہو گئے۔ اب مشکل کشا کا ترجمہ بھی نہیں جانتے لوگ، تو کیا ضرورت ہے کہ کسی نئے مسئلے میں انہیں ڈالا جائے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کا وارث اور ان کا پالنے والا اور ان کے لیے زندگی میں آسانیاں دینے والا ہے۔ تو اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھتے ہیں ان پہ خام خواہ کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے کہ کوئی پڑھ کے سے مشرک ہو رہا ہے، کافر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ یہ سب قصے مفتی حضرات کے ہیں، آپ اور ہم اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ فتویٰ دیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کے ساتھ اور خاموشی سے وقت گزارنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اور پھر فرشتوں نے بھی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے شہزاد صاحب، سب جھوٹ، پکا جھوٹ۔ جیسے چاہیں لوگ بولتے رہیں، کہتے رہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ کون اس سے اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کب ٹاٹ کا لباس پہنا تھا؟ اور پھر وہ سی بھی نہیں سکے، اس پہ بھی کانٹے لگا لیے تھے، پھر فرشتوں نے بھی یہی پہن لیا۔ پھر جبریل امین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا، جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ سنانے اور گھڑنے والے کو اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا شکل و صورت ہوتی ہے، اللہ انہیں شکل و صورت دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا۔ اور جبریل امین تجافی کی حالت میں آتے تھے یا تجلی کی حالت میں، یہ فکرہ بھی سمجھ نہیں آئے گا جنہوں نے گھڑا ہے۔ فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تجلیات پہ بحث کی ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا جس نے یہ جھوٹ اپنے پاس سے گھڑا ہے۔ کسی بھی جھوٹے سے پوچھیے، یہی سارے اختلاف کی بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں مت جھوٹ بول، بس۔ ایک بھائی سے سنا ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو پانی کے ایک گلاس سے غسل کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے بھائی، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ گلاس جو ہے اگر 10 کلو کی بالٹی ہے تو ایک گلاس سے غسل کر لیتے ہوں گے۔ انتہائی نیک گمان اور پر امید ہو کر سوال کہ ایک متقی اور پرہیزگار استاد کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اللہ سے مانگتے رہیے بس۔ تقوی اور پرہیزگار استاد مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب بھی دنیا میں کچھ لوگ موجود ہیں۔ آپ ہم پہ قیاس نہ کریں، ہم گناہ گاروں پہ اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کسی پہ اتنا بڑا انعام فرمائے اور اس کا امتحان نہ لے، سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ جب کسی متقی اور پرہیزگار انسان کے قرب میں جاتا ہے تو خدا امتحان کی وجہ سے اس پر کچھ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے جو بشریت کا تقاضا ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکلے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو تمہارا امتحان ہے نا۔
کہ تم اسے کیسے نبھاتے ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب کیا ہے اتنی محبت بھی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگوں کو ان پہ اعتراضات پیدا ہوئے۔ ابو جہل اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں ایک ہی مجلس میں جاتے تھے۔ وہ جاتے ہی اس نیت سے تھا کہ عیب تلاش کرے تو اسے ملنا ہی، یہ جاتے ہی اس نیت سے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ان کے سامنے یہی رکھا، یہ چیزیں اپنی نیت کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے اب بھی لوگ مل جاتے ہیں، نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اور امتحان میں پاس ہونے کی بات۔ کوئی شخص اپنے طور پر زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے اس رقم سے غریب مسلمانوں کو کمپیوٹر، ڈرائیونگ اور ٹیکنیکل پروگرام سکھا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے طور پہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کیوں کرنی؟ اپنا کام کرے، چھوڑ دیں ان اجتماعی نیکیوں کے جو کام ہوتے ہیں نا، آپ ہی پہ الزامات لگیں گے، آپ ہی کو برا بھلا لوگ کہیں گے، نیکی کے عوض میں آپ کو پتھر کھانے پڑیں گے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر تو اجتماعی کام زکوٰۃ کے جمع کرنے پہ ہو بھی سکتے ہیں کہ ہر ایک غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ مثلاً ایک ٹریننگ سینٹر ہے تو اس غریب کو پیسے دے دیے جائیں کہ تم جاؤ اور اپنی فیس ادا کرو۔ یہ ممکن ہے، لیکن جتنی محرومی ہے نا اس امت میں افراد کی اور صلاحیتوں کی، وہ آپ اس میں سن لیں۔ ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ والدہ کہانی سناتی تھی کہ بچھو کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ماں کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ یہ اب اس طرح کے لوگ آ گئے۔ ایف ایس سی کر کے ندوہ آنا جائے تو کیا پڑھایا جائے گا؟ نہیں بھیا، ہمارے ہاں ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ایسے نہیں، تو چھوٹے بچے آئیں پڑھیں، جن کی فیس ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہیں، اور وہ بھی اسکول جا کے پڑھیں گے، وگرنہ دینی علوم کو کون پڑھتا ہے؟ جس شخص کا والد اسے دال روٹی بھی کھلا سکتا ہے نا، وہ بھی مدرسے میں نہیں بھیجتا، اور مدرسے میں آ جائیں بچے پڑھنے تو آپ پیسے نہیں دیتے۔ آپ کو ثواب نظر آتا ہے کالی مرغی میں ذبح کرنے، آپ کو ثواب نظر آتا ہے کہ کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دی، آپ کو ثواب نظر آتا ہے کہ مسجد کا چھت دلوا دیا۔ یہی چیزیں ہیں نا ثواب کی۔ تو جب عوام کی یہ سطح ہے اور پیسہ آئے گا نہیں، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ اس بچے کو پڑھانا ہے اس طرح کہ سر ننگا تاکہ زکام لگے، پاؤں ننگے، جرابیں نہیں پہن سکتا۔ اب سر کے لیے ٹوپی اور اونی جرابیں، اس پہ بھی کچھ پیسے لگیں گے نا۔ 200 بچے پڑھ رہے ہیں، اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے؟ تو نتیجہ یہ کہ ہمارے بچے جو اس طرح سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں وہ لو سٹینڈرڈ آف لائف پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، پھر وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے خود نہیں کبھی اونی موزے پہنے، تو کوئی اس کا نمازی اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے موزے پہن کے آئے تو اس کے دل میں خود بخود پھر حسد شروع ہوتا ہے کہ ہمیں تو نہ نصیب ہوئے، تم بہت نواب ہو یار، یا آپ اتنا بن سنور کے کیوں آتے ہیں؟ وہ بھی آئندہ مسجد آنا ہی چھوڑ دو، کہتا ہے یار ہر وقت مصیبت یہ پڑی رہتی۔ یہ سارا چین ہے، سارا چین ہے۔ 20 بچے 30 بچے ایک کمرے میں سوتے ہیں تو اخلاقیات کا معیار کیا رہے گا؟ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے آؤ خوشبو لگا کے آؤ، اس لیے کہ وہ تعفن اور ان بری چیزوں کا اتنا اپنے آپ کو منوا چکا ہے اور قائل کر چکا ہے کہ اسے خوشبو اور بو میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو لو سٹینڈرڈ آف لائف جو آپ نے خود دیا ہے نا بچوں کو، مدارس میں پڑھنے والوں کو، اس کو بھگتو۔ یہ عجیب بات ہے، کیکر کے درخت لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گلاب پڑے، سبحان اللہ۔
اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اہل بیت میں شامل رہے یا نہیں رہے، اس سوال کا کئی مرتبہ بھیا جواب دے چکے ہیں، آپ کہیں دیکھ لیجئے اگر آپ کو سننا ہے اور جواب چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال، داماد، یہ سب کے سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں آتے ہیں۔ اور ائمہ تفسیر میں سے بہت سے ایسے مل جائیں گے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے گھر میں شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شوہر اور اس کی بیویاں وہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بھی یہی آیا، اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اس سارے حصے کو پڑھو، 21ویں پارے کے آخر اور 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ انہیں کہتا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں نازل کیا جاتا ہے، یعنی صاحب وحی علیہ الصلاۃ والتسلیم تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں اور ان پہ قرآن نازل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کسی نے کچھ عرض کیا تھا، تو فرمایا عائشہ کو کچھ نہ کہنا، تمہیں پتہ نہیں میں اس کے ساتھ لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں اور خدا کی وحی آتی۔ تو اس لیے وہ اہل بیت کرام میں بیویاں نہیں شامل تو پھر کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ تو لوگوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے، جب فتنہ زیادہ اٹھا نا کہ اہل بیت تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور یہ تو بازاروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھ سے مباہلہ کرو اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں۔ کہتے میرے سامنے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں شامل تو پھر۔ مسلم کی ایک روایت بھی ہم نے پڑھ کے سنا دی تھی، اس لیے یہ کئی جگہ ہے۔ What are the duties, فرائض of a married daughter towards her permanent in Islam, both financially and physically؟ دیکھیں، رشتہ داریوں میں سب سے بڑا تعلق اور حق والدین کا ہے، پھر خدا نے پھر فقہا نے اسے تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں باہر کے جتنے معاملات ہیں اس میں سب سے بڑا حق والد کا ہے، اور گھر کے اندر کے معاملات میں سب سے بڑا حق ماں کا ہے۔ باہر کے تعلقات ہیں، رشتہ کہاں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، کھانا پینا کیسا ہے، معاش کیسی ہے، بزنس کیسا ہے، یہ سب باپ کی ذمہ ہوتی ہے نا۔ عمومی عرفی طور پہ باپ ہی کو کما کے لا کے گھر میں دینا ہے، یا باپ نہیں ہے تو بھائی کو، بھائی نہیں تو بھائی ہے لیکن پھر بھی شوہر کو۔ تو مردوں کو باہر کی زندگی میں ان کا حق غالب رکھا گیا ہے، خواتین کا حق گھروں کے اندر ہے۔ آج کیا پکے گا، کس رنگ کے کپڑے پہننے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق جہاں گنوائے ہیں ساتھ ہی والدین کا حق بھی گنوایا، اور اس حکم میں مرد اور عورت میں صرف وہی تفریق ہے جو آپ سے عرض کیا ہے، باقی سب برابر۔ اور جب شادی ہو جائے تو شوہر کا حق غالب ہے بنسبت لڑکی کے والدین۔ وہ کہتی ہے والد نے بلایا ہے جانا ہے، شوہر کہتا ہے نہیں یہ کام ضروری ہے آج آپ نہ جائیں، شوہر کی مانی جائے گی، والد کی نہیں مانی جائے گی۔ اچھے لوگ تو آپس میں میل جول تعلقات کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں کہ اچھا بھئی صبح نہیں شام کو نہیں اگلے دن چلی جائیے گا، اس طرح۔ لیکن اگر کہیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پھر شوہر کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، لیکن بیٹی کے لیے اپنے شوہر کا حق زیادہ ہے۔ اور والدہ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں مالی طور پر بھی تعاون ہو اور شوہر ناراض نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنے سسرال کے ساتھ ہی کر رہا ہے نا، اپنی ساس اور سسر کے ساتھ ہی کر رہا ہے نا۔ اللہ نے سسرال کو اپنے انعامات میں ذکر فرمایا، اللہ نے کہا وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اللہ نے جو انعامات انسان پہ کیے ہیں خدا کا انعام ہے
کہ اس کے والدین ہیں اور خدا ہی کا انعام ہے کہ اس کے سسرال. سورہ فرقان میں آتا ہے اللہ نے تمہیں جہاں کا داماد بنایا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دونوں طرف، یعنی جو آپ کے اعزا تھے سیدنا علی، ابو طالب، حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں دیکھ لیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننھال تھے، سسرال تھے، وہاں کی رشتہ داری اس کو بھی نبھایا. حضرت سعد ماموں تھے رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ سعد میرا ماموں ہے، اور میرے ماموں جیسا باصلاحیت آدمی کوئی ہو تمہارے قبیلوں میں تو مجھے دکھانا. یہ سب چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں زندگی. اس لیے حدیث میں بھی ایک جگہ آیا مسند احمد میں کہ وہ کہتے ہیں میری پھوپھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جب ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی، جو بھی ان کا مطالبہ یا جو کچھ بھی عرض کیا تھا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا تمہارا شوہر ہے؟ تو اسی کا اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول میں پوری ان کی خدمت کرتی ہوں اور ان کی خوشی کا خیال کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اور شوہر اگر ظالم ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ چون کفر از کعبہ برخیزت، کجا مانند مسلمانی. کعبے سے ہی کفر پھیلنے لگے تو لوگ کہاں جائیں پھر. عورت کے لیے آپ نے تحریر فرمایا کہ وہ شرعاً جوان عورت اپنے ماں باپ اور دیگر افراد سے ملنے کے لیے چھوٹے بچوں سمیت آسٹریلیا سے پاکستان کے سفر دن ہی دن میں طے کر سکتی ہے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے ممکن نہیں رہا کہ شوہر بھی ساتھ سفر کرے. دیکھیں اپنی رائے دے دیتے ہیں، اس پہ آپ مفتی حضرات سے پوچھ لیں جو بھی وہ کہتے ہو. ہمارا خیال ہے کہ جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عورت 77 کلومیٹر جس سے سفر شریعت میں شروع ہوتا ہے، 77 کو آدھا 77.5 کر لیں، اس سے شرعاً آدمی مسافر ہوتا ہے. تو اس زمانے میں اتنا سفر اور عورتوں کا تنہا سفر کرنا ممکن بھی نہیں تھا، اور بہت بہت زیادہ رسک تھا. قبائل تھے، ڈاکو تھے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے زمانے میں ایسی کوئی چیز رہی ہی نہیں، کچھ نہیں رہا. کروڑوں خواتین دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں، پاکستان سے امریکہ جانا، امریکہ سے انگلینڈ جانا، انگلینڈ سے پاکستان آنا، وغیرہ وغیرہ. کروڑوں خواتین میں سال ہا سال سے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ اسے سفر میں دقت ہوئی، اسے جہاز میں کسی نے تنگ کیا، کچھ نہیں. اس لیے ہمارا خیال ہے کہ عورت اگر تنہائی بغیر محرم کے سفر کرے تو بالکل درست. اس کے شوہر، اس کے بھائی، کوئی بھی آسٹریلیا سے انگلینڈ سے اسے سوار کرا دیتے ہیں، یہاں پہنچتی ہیں ایئرپورٹ پہ انہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اپنا رشتہ دار عزیز جو بہن بھائی اسے لینے آتے ہیں. اب کیا ہے اس بالکل ٹھیک ہے. پیسے بچانے چاہیے، بالکل بچانے چاہیے، کل کو کام آئیں. کسی طرح 5 7 10 کروڑ بچائیں. جب چھوٹے بڑے ہوں نا بچے تو انہیں کہیں بیٹے صرف لینگویج پڑھنی، انگلش پڑھائیں، فرینچ پڑھائیں، اسپینش پڑھائیں. بچے کو بتا دینا ہے کہ بیٹے تم نے نوکری کرنی نہیں، یہ گھر ہے تمہارا، بڑے ہو گئے ہو، یہ گاڑی ہے، یہ تمہاری شادی، اللہ اللہ خیر سے. اور پورا درس نظامی پڑھو، پورا درس نظامی پڑھو. اور انگلش تمہیں آتی ہے، فرینچ آتی ہے، اسپینش آتی ہے. اس زبان کو سیکھ کے، چائنیز آتی ہے،
کافروں کو دعوت دو اسلام کی. آپ کو تو سمجھ میں پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمیں اچھی طرح سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چائنیز اس ملک میں کل چھا گئے تو آپ کے ہاں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ چائنا والوں کو سکھا سکے. دعوت کا میدان پورا خالی. 500 سال سے ہمارا انگریزوں کا واسطہ ہے. آپ بتائیں انگلش میں کوئی ایک تفسیر ہاتھ رکھ دیں کہ یہ تفسیر ہے جو اس بچے نے لکھی ہے جو اوریجنلی انگلش جانتا تھا. ترجمے اور بات. رول معانی کوئی 20 جلدوں میں 20 جلدوں میں ہے. قرطبی جس کا حوالہ ہم دیتے رہتے، اور کتنی انگلش میں بھی کوئی ہے؟ کچھ نہیں. لعنت بھیجو بس صبح و شام اٹھتے بیٹھتے. کبھی سوچا ہے سنجیدگی سے کہ ان قوموں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے سنجیدگی سے کہ دنیا بھر میں اسپینش بولی جاتی ہے، ہم نے اسپین میں کوئی کام ایسا کیا ہے اسپین والوں کے لیے کہ بھائی یہ 5 جلدیں ہیں تفسیر کی، آپ پڑھیے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور اس سے بھی اگلا سٹیپ لے لیں. آپ نے لائبریریز ہی نہیں بنائی، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہاں ہے؟ مدرسے کھولے ہیں، 1000 بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور بھی کتابیں پڑھے، شروحات کہاں ہیں؟ اور اربوں روپے قوم نے دیے ہیں. ہم نے ڈگر کون سی اپنا لی؟ بس یہ سیکھے سکھائے ہیں جہاد کرنا ہے، مارنا ہے. یار کون جہاد کا منکر ہے؟ جو منکر ہے سو کافر ہے. ہمارا اس سے کیا تعلق؟ لیکن کچھ ہوش کرو، وقت کون سا ہے، اللہ کا دین کیسے پھیلے گا، خدا کے دین کی دعوت کیسے؟ تو وہ کوئی فکر نہیں. اس لیے خواتین جو اس طرح کرتی ہیں کہ وہاں سے کسی نے بٹھا لیا یا اپنے آہستہ نے اتار لیا، بالکل ٹھیک کرتی ہیں. یہ پیسہ بچا کے رکھو اور اپنی اگلی نسل کو تیار کرو کہ بیٹے یہ 5 کروڑ پہلے ہی سے ہے، بزنس میں انویسٹ کیا ہے، کہیں انویسٹ کیا. تمہارا کام زندگی بھر کمانا ہے ہی نہیں، سیدھی طرح کام کرو. قادیانیوں نے اب تفسیر لکھی ہے صحیح بخاری کی، ترجمہ کیا ہے، بہت مختصر سی لیکن تشریح کی ہے. آپ نے صحیح بخاری کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے، صحیح بخاری کی تشریح 2 جلدوں کی 35 جلدوں میں ہوئی ہے. آپ نے اب تک 500 سال میں ایک کتاب حدیث پہ جو تفصیل سے ہو دوسروں کو سمجھا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا تھا. ان تک پیغام نہیں پہنچتا، وہ خاکے بناتے ہیں اور ہم مرنے مارنے کے لیے. مگر پتا ماری کی محنت، توبہ، مسلمان بچہ پڑ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سور کی ہڈی چوس لے لیکن کتاب نہیں پڑھنی. جان مانگ لو، خون حاضر ہے، مگر پڑھ کے نہیں دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تحریر فرمایا کہ اگر نماز کے دوران بلغم آ جائے اور نگلنا ممکن نہ ہو تو کیا پھر وہ تھوک دے؟ وہ اپنے معاشرے کا خیال رکھے. بنیادی چیز یہ ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے نا، حدیث پہ عمل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بینہ و بین قبلتہ، اس نمازی کے درمیان اور جو قبلہ ہے اس کے درمیان اللہ ہے، سامنے نہ تھوکنا. اللہ کی ذات کیسی ہے، کس طرح، بس یہ بھی وہی جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو تم میں سے کوئی بھی قبلہ رخ منہ کر کے نہ تھوکے، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، پاؤں کے نیچے تھوک دے یا پھر وہ بائیں طرف کو تھوک دے. اب اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کوئی عقل بھی چاہیے.
سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، اور اس سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیا۔ یہاں بائیں طرف تھوکے گا تو بھی مسجد ہے، تھوک کے پاؤں اوپر رکھ دے گا، ہماری سوسائٹی اور ہماری تہذیب یہ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں بلا تکلف جوتوں سمیت آتے تھے اور جاتے تھے۔ ہمارے ہاں مسجد میں جوتے پہن کے آنا یہ ادب کے خلاف۔ ہندو اور پرانے زمانے کے مسلمان رسوئی، کچن، باورچی خانہ، اس میں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، باہر اتار کیا۔ ترکوں میں اب بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کیبن جہاں رہتے ہیں اس سے بھی باہر اتارو جوتے۔ ہر جگہ کی سوسائٹی ہے، اور عربوں کی سوسائٹی ہے کہ ریت پہ نماز پڑھنی ہے، ریت پہ چلنا ہے، تو ریت پہ چلتے ہوئے کون سے جوتے ناپاک ہو گئے ہوئی، لیکن مسجد میں آ گئی ہوئی باہر چلے گئے، ریت پہ تھوک دیا تو ختم ہو جائے گا۔ پاؤں کے نیچے کا مطلب یہ کہ اس سے دبا دیا، دفن کر دیا، تھوکا اور اس پہ ریت ڈال دی۔ اب یہاں وہ نہیں ہے، اور یہ فراموش کر دینے کا بہت واضح نقصان یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی نا، گاؤں میں تو تھوک لیا، ادھر تھوک دیا، ادھر تھوک دیا، مٹی نے جذب کر لیا ہے، وہ بھی بد تہذیبی۔ اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، میرے والدین، اللہ نے جو گاؤں کی زندگی سے آپ کو نکال دیا نا، خدا نے بڑا احسان فرمایا۔ گاؤں کی زندگی میں یہ کرتوت ہوتے ہیں، وہی چیز شہروں میں بھی آ کے کرنا چاہتا ہے۔ اب روڈ پہ تھوک دیا، وہ تو گاؤں میں یار تم نے تھوکا تھا، مٹی نے جذب کر لیا، یہاں روڈ پہ کیا جذب ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو تمہیں گناہ ملے گا۔ یہ تہذیب کی بات ہوتی ہے، سوسائٹیز کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے شہروں میں تھوکنا اور شہروں میں اس طرح کی حرکت کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لینا کہ لوگوں کو بغیر وجہ کے تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں الٹی طرف، الٹے ہاتھ کو یا پاؤں کے نیچے تھوک دو۔ ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کے واسطے ایک رومال لیا اور اس میں تھوک کے اس رومال کو تہہ کر دیا، چادر لی اور اس کو تھوک کے اسے بند کر دیا۔ ورد بعضہ علی بعض، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ ڈال دیا۔ قال او یفعل بکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لیا کرو، یہ عربوں کی تہذیب تھی، کرتے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی ہماری معاشرے میں پہلے ہوتے تھے ہینڈ کرچیف جسے کہتے تھے، جیب میں رومال ہوتا تھا، ایسے کرتے تھے، اب ٹیشو پیپر کے ساتھ ایسے کر دیتے۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے کہ خبردار جو تمہاری زبان پہ ایسے لفظ آئے جو گاؤں میں بولتے ہیں۔ صاح و غضب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا ایک آدمی عشاء کی نماز کو عشاء کہنے کے بجائے عتمہ کہتا تھا۔ عتمہ کہتے ہیں دیہات عربوں کے، اس میں استعمال ہوتا تھا جب سورج چھپ جائے۔ اور سورج چھپ جانے کا مطلب یہ تھا کہ سورج چھپنے پہ وہ اونٹنیوں کا دودھ نکالا کرتے تھے کہ کسی غریب کی نظر پڑ گئی، مانگا تو اب نہ لینے کے نہ دینے کے، پیسے اس نے نہیں دینے، دودھ دے دے تو بڑی مشکل ہے، تو عتمہ کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر غضبہ، ناراض ہوئے، فرمایا تمہیں عشاء کی نماز کر صحیح بولنا نہیں آتا، کیوں تم اس سے عتمہ کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے کھانا پینا رہنا وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے شریعت نے اسے قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو شریعت، اسی لیے تو آپ نے فخر فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے ہوازن کا دودھ پیا ہے، یعنی وہاں کی خواتین، عرب بھیجتے تھے نا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں،
سب سے زیادہ فصیح عربی، سب سے زیادہ ٹاپ کی عربی جہاں بولی جاتی تھی وہ حضرت حلیمہ کا قبیلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے ان کا دودھ پیا. فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حضرت احمد رضا خان صاحب نے 500 دلائل دیے ہیں، آپ نے کتاب دیکھی نہیں اصل میں. 105 دلائل دیے ہیں، 500 نہیں دیے. ہم نے اس کا مطالعہ بھی کیا، پڑھا بھی. حضرت نے جو سائنس پہ اپنے علم سے اس کے خلاف لکھا ہے یہ اس زمانے کی بات تھی. بہت سے علوم ایسے ہیں جن میں مختلف علماء نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا، بعد میں سائنس نے یا تو اس کی تردید کر دی. وہ سائنس کی تردید 200 سال بعد پتہ چلا کہ سائنس کی تردید غلط تھی اور مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک. اور 200 سال بعد پتہ چلا کہ مولوی صاحب کا کہنا ٹھیک نہیں تھا اور سائنس کی تحقیق ٹھیک تھی. یہ تحقیق کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اس کی بس ایک چھوٹی سی مثال دیں. جب یہ چینی کے کارخانے آئے نا تو اس زمانے میں علماء نے منع کیا. علماء نے کہا چینی کے کارخانے مت لگاؤ، حرام قرار دیا. وہ جو اس زمانے کی نئی نسل تھی، تازہ تازہ نیا خون تھا نا، اور اسلام اور مولویوں کے خلاف ہمیشہ جو بات مولویوں کی طرف سے آئے سو رد کرو. ان کا ترقی نہیں ہو سکتی، چینی کے کارخانے لگائیں گے. اس وقت علماء نے رد کیا، انہوں نے حرام اور ناجائز قرار دیا کہ مت چینی کے کارخانے لگاؤ. انہوں نے کہا اس چینی میں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اور کیمیکلز کی وجہ سے تمہارے ہاں بیماریاں پھیلیں گی اگلی نسلوں میں، اس سے اگلی نسلوں میں، ایسی ایسی بیماریاں جن کا تم علاج بھی نہیں جانتے. یہ سارا انسانی صحت کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اپنی صحت کو برباد کرنا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا گڑ استعمال کرو، شکر استعمال کرو. تو ایک چیز صحت کی اور دوسرے پروڈکشن اپنے ملکوں کی. جو کسان ہے وہ یہی چیزیں بناتا ہے نا، شکر اور گڑ. تو تجارت میں وہ آئے گی تو اپنا سرمایہ اپنے ملک میں رہے گا، اپنے غریبوں کو فائدہ ہوگا. نا صاحب، ہم اس وقت تک ماڈرن بن ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جوتے کے نیچے مولوی کو نہ رکھیں. یہ ترکی کے علماء نے اس وقت لکھا تھا. اب رکھ لو ان علماء کو جوتے کے نیچے. جب تمہیں کینسر اور ایسے امراض ہونے لگے کیمیکلز کھانے سے تو ہمیں تو یاد اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کوئی پڑھنا تھوڑی ہے تاریخ، ہمیں کیا معلوم. یہ اس وقت کی بات ہے. اس لیے چیزیں چلتی رہتی ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا، سائنس اسے ثابت کر رہی ہے کہ وہ نہیں ٹھیک نہ صحیح. کل ممکن ہے سائنس رجوع کر لے اور مولانا نے جو لکھا ہے وہ چیز ثابت ہو جائے. سائنس اپنے مسلمات کو 2-3 صدیوں کے بعد ہمیشہ بدل لیتی ہے. اسی لیے تو نوبل پرائزز دیے جاتے ہیں، اسی لیے تو یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی ایک جملہ لکھا ہے بہت عمدہ. کسی نے کہا حضرت یہ آیا ہے کہ ہی تمر کمر السحاب، زمین ایسے حرکت کرتی ہے جیسے بادل فضا میں تیرتا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی زمین کی حرکت کو بادل کے تیرنے کے ساتھ نفیاً یا اثباتاً کوئی غرض نہیں ہے. قرآن کو زمین ساکن ہے یا زمین گھومتی ہے. اللہ نے کہا ہے قیامت میں لوگوں کو سمجھانے کو فرمایا ہے کہ زمین اس طرح چکر کھائے گی جس طرح بادل چکر کھایا کرتے ہیں. سیدھی سی بات کیا لوگوں کو کہ آخرت کا دن اتنا سخت ہوگا. خدا کو کوئی غرض نہیں ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ زمین گھومتی ہے یا ساکن.